سعادت حسن منٹو ایک نابغہ روزگار ادیب اور کچھ نقادوں کا کہنا ہے کہ اردو ادب میں سب سے بڑے افسانہ نگار۔ لکشمی مینشن میں میرے ہمسائے تھے، میں نے ان کے بارے میں راکھ ناول میں بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے، لیکن آج یہ موقع نہیں ہے کہ میں منٹو صاحب کے اوپر بات کروں۔ پھر کسی اور وقت ایک پورا پروگرام انشاءاللہ بشرط زندگی منٹو صاحب کے حوالے سے ہوگا۔ آج منٹو صاحب کا تذکرہ اس لیے آیا ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں سب سے جو تہلکہ خیز مضمون لکھا، تقریباً ایک کتاب 60-70 صفحے میں محیط ہے، اور اس کا نام ہے نور جہاں سرور جہاں۔ میں اسے سرور جہاں ہی پڑھتا تھا، لیکن اوریجنل ٹیکسٹ میں سرور جہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر منٹو صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، اور بن گیا رکیب آخر جو تھا رازداں اپنا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ پریوش کون ہے؟ نور جہاں، اور بیان کس کا ہے؟ منٹو کا۔ تو 1940 میں تقریباً یہ مضمون لکھا گیا، میں ابھی بھی حال ہی میں پیدا ہوا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ نور جہاں ان دنوں فلم بین لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھی، قیامت تھی۔ یہ ٹپیکل منٹو کے لفظ۔ نور جہاں ان دنوں فلم بین لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھی، قیامت تھی، لیکن مجھے اس کی شکل و صورت میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک فقط اس کی آواز قیامت خیز تھی۔ سہگل کے بعد میں نور جہاں کے گلے سے متاثر ہوا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے کہ سہگل کے بعد میں نور جہاں کے گلے سے متاثر ہوا۔ اتنی صاف شفاف آواز، مرکیاں اتنی واضح، کھرج اتنا ہموار، پنچم اتنا نوکیلا۔ میں نے سوچا اگر یہ لڑکی چاہے تو گھنٹوں ایک ہی سر پر کھڑی رہ سکتی ہے، اس طرح جس طرح بازیگر تنے ہوئے رسے پر بغیر کسی لغزش کے کھڑے رہتے ہیں۔ نور جہاں کے متعلق بہت کم آدمی جانتے ہیں کہ وہ راگ ودیا اتنا ہی جانتی تھی جتنا کوئی استاد ہو، اور یہ آلموسٹ بچپن کی بات ہے، ابھی وہ بیبی نور جہاں کہلاتی تھی۔ وہ ٹھمری گاتی ہے، خیال گاتی ہے، دھرپد گاتی ہے، اور ایسا گاتی ہے کہ حق ادا کر دیتی ہے۔ نور جہاں کے پاس علم بھی تھا، اور وہ خداداد چیز جسے گلا کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو قیامت کا برپا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ یہ منٹو صاحب نے تحریر کیا۔ اب اسی نور جہاں کی جانب، اس کی گائیکی کی جانب واپس آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، 1962 میں ریاض شاہد کی ہدایت کردہ اور لکھی ہوئی فلم سسرال ریلیز ہوئی، اور سسرال کے بارے میں جتنا میرا تجربہ ہے فلم بینی کا، اس حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں 8 فلموں میں وہ سب سے بڑی فلم تھی۔ اس سے بڑی فلم آج تک نہیں بنی۔ اس کا رسپانس ظاہر ہے کہ اس طرح کا نہیں تھا۔ 8 فلموں کو اس طرح قبول عام کی سند نہیں حاصل ہوتی جس طرح کمرشل فلموں کو ہوتی ہے، لیکن وہ ایک لینڈ مارک تھا۔ اور ریاض شاہد کے بارے میں ایک خاص گوشہ رکھتا ہوں، نرم گوشہ، اس لیے کہ میں بھی اپنے ایک بہت کمتر مقام پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تخلیق کار جب کوئی تخلیق کرتا ہے تو اس کی تخلیق سے اس معاشرے میں بہتری پیدا ہونی چاہیے، جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ کم ہونا چاہیے، وہ جو ناہمواریاں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ہموارگی آنی چاہیے، اور غریب کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور انصاف ملنا چاہیے، اور بچوں کو تازہ دودھ ملنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی یہی نقطۂ نظر ریاض شاہد کا تھا۔ وہ محض فلمیں بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اسی نوعیت کی فلمیں بنانے آئے تھے جس سے پورے معاشرے میں ایک تبدیلی رونما ہو۔ جس طرح انہوں نے زرقہ بنائی، آپ جانتے ہیں پیلسٹینین پرابلم پہ پہلی فلم تھی، اور یاسر الفات وغیرہ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ رقص زنجیر پہن کے بھی کیا جاتا ہے۔ غرناطہ ایک ہسٹوریکل فلم تھی، وہ بھی بہت کمال کی فلم تھی۔ یہ امن ویسی فلم بھی بہت کم بنتی، لیکن سسرال میں جو خصوصیت تھی کہ وہ ساری کی ساری اندرون شہر پکچرائز ہوئی تھی، اور اس میں یوسف خان، نوجوان یوسف خان گڈیاں اڑا رہے ہیں، اور وہ کنکوے اڑا رہے ہیں، اور کبوتر اڑا رہے ہیں، اور ساتھ میں عشق بھی چل رہا ہے، اور اسی طرح علاؤ الدین نے کمال کا کردار ادا کیا۔
علاؤدین بھی آئے تھے انڈیا سے، میلا فلم میں وہ دلیپ کمار کے ساتھ تھے اور عوامی اداکار کہلاتے تھے، اور وہ باجے والے بنے ہوئے تھے۔ انٹیریئر شہر کے بینڈ بہت مشہور تھے، جن میں سونی کا بینڈ تھا، باہو بینڈ تھا، تو وہ بینڈ والے بنے ہوئے تھے اور ایک بڑا سارا بھونپو بجاتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ بارات جا رہی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، سارے بیچارے سازندہ تو غریب آدمی ہوتے ہیں اور آگے دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، اور ان کو دیکھ دیکھ کے تو ان کی پھونکیں جو ہیں وہ بھونپو کو نہیں بجاتی، وہ بس بے حال ہو رہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کب چاول ہمیں ملیں اور کھائیں۔ تو اس فلم کے ایک اور جو بہت اہم خصوصیت تھی کہ منیر نیازی نے اس کے نغمے لکھے۔ منیر میرے مہربانوں میں سے تھے، دوستوں میں سے تھے۔ میں نے 2 لوگوں کو دیکھا ہے، ادیبوں کو، جن کے جو لباس میں نفاست تھی ان سے میں متاثر ہوا۔ ایک سعادت حسن منٹو، ایک منیر نیازی، اور بہت خوش شکل تھے۔ ویسے فلمی دنیا میں آئے وہ ہیرو بننے تھے، لیکن شرمیلے بہت تھے، شاعر بھی اچھے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس فلم کے گانے لکھے۔ اس میں ایک گانا جو تھا، جو مہدی حسن کی ناموری اس سے ہوئی، پہلی جو غزل انہوں نے گائی کہ جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں۔ اب اس شکل کا جو لفظ ہے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ بنیادی طور پہ اظہار جو ہے پنجابی ہے کہ وہ بڑی شکل والا ہے، اور اسی قسم کا اعتراض قرۃ العین حیدر نے فیض صاحب پہ کیا تھا کہ جی آپ کی شاعری میں پنجابی در آتی، تو انہوں نے کہا بھائی کس طرح آ جاتی ہے، یعنی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو عربی فارسی کے عالم تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ خیر ہو تیری لیلاؤں کی، ان سب سے کہہ دو آج کی شب جب دیے جلائیں اونچی رکھیں لو۔ تو یہ جو خیر ہے، یہ خیر ہو تو پنجابی، تو جناب منیر میں بھی اتنی پنجابیت تھی، لیکن ایسے لفظ استعمال کرتا تھا کہ اب کسی بھی غزل میں یہ جو شکل کا لفظ ہے، اور جس طرح پھر مہدی حسن نے اس کی ادائیگی کی وہ کمال کی۔ اور اس کی میوزک ایک اب گمنام ہو چکے موسیقار حسن لطیف لیلک، بڑے بیچارے سے موسیقار تھے، سائیکل ہاتھ میں، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میں لکشمی مینشن سے نکلا ہوں، صوبہ خان جو ٹیلر تھا لیڈیز کوٹس کا، وہاں پہ ملاقات ہوتی، مجھے بہت تعظیم سے ملتے۔ یہ جو سارے گنی لوگ ہوتے ہیں نا، موسیقار وغیرہ، یہ تعظیم بہت کرتے ہیں۔ اور موسٹ پرابلی یہ ہے کہ انہوں نے مجھے خورشید انور صاحب کے بھائی جو ہیں سلطان، ان کے گھر شاید دیکھا تھا، وہاں 1-2 ملاقاتیں ہوئی، تو مجھے کھڑا کر لیا، ہاتھ میں سائیکل ہے، تو کہنے لگے کہ طاہر صاحب وہ آپ نے سسرال فلم دیکھی ہے، میں نے اس کی میوزک دی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں میں نے دیکھی، اور میں نے تعریف کی۔ کہنے لگے نہیں، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک گانا ہے، اور وہ سب سے ہٹ گانا وہی تھا، جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، کہیں سن نہ لے زمانہ، اے دل خاموش ہو جا۔ تو وہ اس میں آپ غور کیجئے گا کہ وہ گانا بنا جو ہے نا خواجہ صاحب کی وجہ ہے، کیونکہ ہمیشہ خواجہ صاحب کے پاس رہتے تھے، ان سے سیکھتے تھے۔ تو اس میں جب وہ نور جہاں کہتی ہے نا کہ جا، اس کے بعد وائلن کی ایک دھن ابھرتی ہے، اسی طرح وہ جا کر کے روتی ہوئی بجتی ہے۔ کہنے لگے حسن لطیف لیلک نے کہا یہ میں نے پوری دھن بنا لی، تو یہ پیس جو ہے مجھے خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ اس میں ڈالو۔ اب آپ غور کیجئے گا اسی گانے پہ کہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا۔ میں ذرا سانس لے لوں۔